کما آمن السفہاء، الا خبردار، الا کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، وارننگ دی جا رہی، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر، جان لو، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن کیا مانا، لیکن کہاں پڑا، ابھی پڑا پیچھے، لا نہیں، یعلمون روٹ کیا ہے جی، عین لام میم، علم، علم کس کو کہتے ہیں، جاننے کو، اور لا یعلمون نہ جاننے کو، لا علمی کو اردو میں استعمال نہیں کرتے اب لا علمی، بات وہی ہے صرف کہنے کا لفظ مختلف ہے، اور اذا جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقاء کہتے ہیں عربی زبان میں آمنا سامنا کرنے کو، لقاء کس کو کہتے ہیں، آمنا سامنا کرنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، لقو کا جو روٹ ہے لام قاف یا ہے، لام قاف یا، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم کس کا معنی ہے، نون الف نا کا، پیچھے بھی کہیں کوئی ایسی چیز گزری، اہدنا دکھا ہم کو، اور اذا جب، خلو خ لام واو، خلا کس کو کہتے ہیں، خالی ہونے کو، تنہا ہونے کو، بیت الخلا کا کیا معنی ہوتا ہے، ایسی جگہ جہاں انسان تنہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خلا کا کیا معنی ہے، اکیلا ہونا، خالی ہونا ہر دوسری چیز سے، الہ طرف، شیاطینہم شیاطین کس کی جمع ہے، شیطان کی، اور اس کا روٹ ہے شین طا نون، شطن، شطن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں، ان کے لیڈرز، کیونکہ شیطان بھی انسان کو لیڈ کرتا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، روٹ کیا ہے قالو کا، قاف واو لام، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، یہ دو لفظ ہیں، مع اور کم، انما بے شک، یا سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم، پیچھے پڑا نحنو مصلحون، مستہزئون، مستہزئ استہزاء کہتے ہیں عربی میں مذاق اڑانا، کسی کو نشانہ تضحیک بنانا، مستہزئون مذاق کرنے والے، مذاق اڑانے والے، اور اس کا روٹ ہے ہا زائے حمزہ، بس یہی اس کا روٹ ہے، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے یا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بہم ساتھ ان کے، کن کے ساتھ، جو یہ مذاق اڑانے والے، اور یمدہم، یمدو کا روٹ ہے میم دال دال، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، عربی قاعدہ پڑھا ہوگا کیا کہتے ہیں جب مد آتی ہے، کھینچ کے پڑھو، لمبا کرو، یمدہم کھینچ رہا ہے ان کو، ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانی اردو میں کبھی پڑھی آپ نے، سمندر میں طغیانی آتی تو کیا ہوتا ہے، لہریں سرکش ہو جاتی ہیں، اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتی ہیں، تو طغیانہم اپنی سرکشی میں یعنی حدوں سے باہر نکلتے ہوئے، یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں، یا مہون کا روٹ آپ نکالیے، عین میم اور ہا، کیونکہ باقی واو نون کس کی علامت ہے، اور یا جو ہے وہ مذکر غائب کی، تو باقی رہ گیا روٹ پیچھے، آسان ہے نا روٹ نکالنا، اور روٹ کا جاننے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس کے روٹ جیسا کوئی اور لفظ آ جائے تو آپ فوراً گیس کر لیں ترجمہ، یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، اس کو رٹنے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ الگ سے روٹ رٹنا شروع کرتے، اٹس ناٹ فار رٹنا، یہ کس لیے ہے، سمجھنا، کہ آپ خود غور کریں کہ یہ لفظ کتنے حرف سے مل کے بنا ہے، انالائز کر سکیں آپ اس کو، اولئکا یہ وہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا اس کا روٹ ہے شین را اور یا، شرا کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کو، ایکسچینج کرنے کو، کچھ دے کے کچھ لینا، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الدلالتا دلال، ضاد لام لام، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، کہاں پڑا یہ روٹ پہلے، ضالین، انہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، بے کا ترجمہ سبب یا بدلے کہاں پڑا پہلے، بما کانو، الہدا ہدایت رہنمائی، ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے، 2 قسم کی، نمبر 1 علمی اور نمبر 2 عملی، ہدایت ارشاد اور توفیق، فما تو نہ، فا تو، ما نہ، اب ما پھر نہ کے معنوں میں آ گیا، جیسے ما ہم بمومنین میں آیا،
रबिहत फायदा मंद हुई, रबिहा रा बा हा, रबिहत रिब्ह कहते हैं फायदे को। न फायदा मंद हुई तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, न फायदा दिया उनकी तिजारत ने। तिजारत क्या होती है? लेन देन करना, बिजनेस। इसका रूट क्या है? ता जीम रा, ताजिर भी इसी से निकला है। और हुम का लफ्ज़ आप देखिए कितनी दफा है ना, और तिजारत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नथिंग न्यू। वाह और माँ नहीं कानू, वो थे मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। मुहतदीन का रूट क्या है? हा दाल या, हिदायत पाने वाले नहीं थे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-फातिहा में हमने 3 किस्म के लोगों का हाल पढ़ा था। नंबर 1, अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सूरत अल-बकरा में उसकी डिटेल हमने पढ़ी, वो कौन है? मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। कौन है मुत्तकीन? जिनकी सिफात आगाज में हम पढ़ चुके हैं। इनाम याफ्ता लोग वो हैं जिनके पास इल्म भी है और अमल भी है। दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जो कौन थे? मग़दूब अलैहिम। सूरत अल-फातिहा में दूसरे किस्म के लोग कौन थे? मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। ये कौन लोग थे? जिनके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं था। सूरत अल-बकरा में हमने उनकी डिटेल पढ़ी और दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ा, और वो कौन थे? इन्नल्लज़ीना कफरू। कुफ्र किसको कहते हैं? छुपाने को, यानी किसी चीज को जानना और जानने के बाद उसको छुपा देना। तो ये क्या है? दरअसल मालूम हो जाना लेकिन उसको कबूल ना करना, उस पर अमल न करना। तीसरी किस्म के लोग वो हैं अद्दालीन, भटके हुए, जिनके पास हिदायत नहीं, न इल्म है न अमल है। और बाज़ औक़ात इल्म होता है लेकिन अमल की तौफीक नहीं होती, यानी हिदायत इल्मी तो होती है लेकिन अमली नहीं होती। तो वहां पर वो क्या होते हैं? भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, और ऐसे लोग हिदायत नहीं पाते। आज की आखिरी आयत के आखिर में आप देखिए कि क्या लफ्ज़ आया है? मुहतदीन। वमा कानू मुहतदीन। और मुहतदीन किसका ऑपोजिट है? दालीन का। दालीन है रास्ता गुम करने वाले, और मुहतदीन है रास्ता पाने वाले। और यहाँ पर क्या कह दिया गया? वमा कानू मुहतदीन, ये भटकते ही रहेंगे, ये रास्ता नहीं पाएंगे। तो आज हम तीसरे ग्रोह की तफसील पढ़ेंगे। कुरान पाक का ये एक उसलूब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को समझाने के लिए बात को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में करते हैं, तकसीम करके और मिसालों से वाज़े करते हैं। यहाँ पर हम आज तीसरे ग्रोह की बात पढ़ेंगे। पहला ग्रोह जो खालिस मोमिन, दूसरा ग्रोह खालिस काफिर, और तीसरा ग्रोह जो ना मोमिन और ना काफिर बल्कि उन दोनों के बीच में। सूरत अन्निसा आयत 143 में आता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई। दोनों के बीच में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, मुज़ब्ज़ब हैं, डावाडोल हैं, ना इधर है ना उधर है, ना मानने वाले हैं और ना मानने वाले, कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मुनाफिक। जिस तरह मुत्तकीन की कुछ अलामात थी, इसी तरह मुनाफिकीन की भी कुछ अलामात हैं। मुत्तकी किससे पहचाने जाते हैं? नंबर 1 गौर कीजिए, ईमान से। नंबर 2 इकामत सलात से। नंबर 3 इन्फाक फी सबीलिल्लाह से, और आखिरत पर ईमान से। ये किसकी अलामतें हैं? मुत्तकीन की। और हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। अब यहाँ पर ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके लिए हिदायत नहीं, उनकी भी कुछ अलामात हैं, उनके भी कुछ साइंस हैं, उनके भी कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ तरीके हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके क्या तरीके हैं। और इन 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़कर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी अलामात नुमाया है, हम किस ग्रोह में शामिल होते हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या मुत्तकीन वाली सिफात है हमारे अंदर, या फिर खुदा न खास्ता किसी और जैसी। आइए डिटेल देखते हैं, और फिर जब ये आयात पढ़ रहे हो हम, तो किसी और के बारे में नहीं सोचें, अपना ही मुहासबा करें, क्योंकि इंसान अपने आप को ज्यादा बेहतर समझता है,
لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو۔ لوگوں میں سے بعض، من جو، یقول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں۔ قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کس سے؟ دل سے۔ وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوارڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہو۔ دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے۔ کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے۔ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس کی دل گواہی دے۔ اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہم آہنگی کریں، الائنمنٹ کرنی، ان کو برابر کرنا ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں، یہ تو ہمیں خود کو ہی پتہ ہے نا۔ اس لیے اپنا حساب خود لینا، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں، کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ ہے۔ یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے۔ والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے۔ مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا،
ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے۔ تیسری قسم وہاں نہیں تھی، دو ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر، بس۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے۔ وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیر خواہی نہیں تھی۔ وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں۔ تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا، جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے، اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے۔ وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ۔ وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست۔ ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی۔ کیسے؟ جیسے ان منافقین کی، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں؟
تاکہ ان سے بچ سکیں، ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے۔ کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے۔ تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے، زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں۔ کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری۔ دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی۔ نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات۔ خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ۔ اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شک کو، شک۔ تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثلا کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے۔ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کریں؟ علاج۔ اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا۔ شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم، علم یقینی۔ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک۔ تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے۔ کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب۔ کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما،
बवजह उसके जो कानू वो थे यकदिबून वो झूठ बोलते, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। यकदिबून का लफ्ज किज़्ब से, किज़्ब कहते हैं खिलाफ हकीकत बात को, खिलाफ वाक़या बात, रियलिटी के ऑपोजिट, सच का ऑपोजिट होता है झूठ। सिद्क कहते हैं मुआफिक हकीकत बात, और किज़्ब कहते हैं खिलाफ हकीकत बात, यानी हकीकत कुछ, रियलिटी कुछ और ये कुछ और बयान कर रहे हैं। हदीस से हमें पता चलता है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। आयतुल मुनाफिकी सलासुन, और उनमें सबसे पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़िबा, कि जब वो बात करता है झूठ बोलता है। मुनाफिक झूठ बोलता है। पिछली आयत से भी हमें पता चलता है कि उनके कौल और उनके फेल में तजाद है, उनके दिल और जबान में फर्क है। दिल कुछ कहता है, जबान से कुछ और कहते हैं। यहाँ यकदिबून से मजीद वजाहत हो गई कि वो झूठे लोग हैं। तो मुनाफिकत की सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिफत क्या है? झूठ बोलना। और ईमान क्या है? तस्दीक करना। और तस्दीक किसको कहते हैं? सच बताना। ईमान सरासर सच्चाई है, जबकि मुनाफिकत सरासर झूठ है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकदिबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और इससे ये बात पता चलती है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के अजाब से बचना चाहे तो उसे क्या करना होगा? झूठ छोड़ना होगा। मजाक में भी झूठ की इजाजत नहीं। झूठ अकबरुल कबायर में से, कबीरा गुनाहों में से। बहुत सी अहादीस इसके बारे में आती है जिसमें झूठ की कबाहत बताई गई है, और ईमान के मुनाफी और ईमान को नुकसान देने वाली चीज बताया गया है झूठ को। झूठ इंसान की हिदायत के रास्ते में रुकावट होता है। सूरत अल-मोमिन 28 में आता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, अल्लाह किसी झूठे हद से गुजरने वाले को हिदायत नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल कौन होता है? कावड़। आपने फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। बखील कौन होता है? स्टिंजी। पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं होता। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई शख्स एक झूठ बात कहता था तो उसकी वजह से वो मुनाफिक हो जाता था। और आज मैं सुनता हूँ कि तुम में से एक शख्स इस तरह की झूठ बात हर रोज 10 बार कहता है, हम फिर भी मोमिन कहलाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सच्चे मोमिन बने तो क्या करना होगा? झूठ छोड़ना होगा। आम रोजमर्रा जिंदगी में मसलन कौन कौन सी बातें खिलाफ हकीकत हम करते हैं? जरा गौर कीजिए कि मसलन क्या झूठ होते हैं। फोन आता है तो हम कह देते हैं कि बोल दीजिए घर पर नहीं, अगर बात ना करना चाहिए। दिस इज झूठ, लाई। बच्चों को कुछ देना नहीं होता, धोखा दे के क्या इधर कुछ दूं और फिर देते कुछ नहीं। और क्या करते हैं? खरीदो फरोख्त के मौके पे झूठ बोलते हैं लोग, और अल्लाह की कसमें खा के बाजों का झूठ बोल रहे होते हैं, और कमिटमेंट पूरा नहीं करते। मसलन आपको कहा गया है कि सबक घर जाकर दोहराइए, 7 दफा पढ़िए, याद कीजिए। जब आपसे ग्रुप में पूछा जाए कि कितनी दफा पढ़ा था, तो अब आप ये कह के, अब सबके सामने बेइज्जती होगी तो बस कह देते हैं इनको क्या पता, ये कौन सा हमारे घर आके देखे थे, ये कौन सा कंफर्म कर सकते हैं, कह देते हैं 7 ही दफा पढ़ा था। इसी तरह छुट्टी कर ली, पूछा भी क्यों छुट्टी की? नानी फौत हो गई, तो नानी 10 साल पहले फौत हुई थी। छोटी छोटी बातों में आराम से झूठ बोल देना। जो शख्स झूठ छोड़ना चाहता उसके लिए बस इतनी बात काफी है, वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकदिबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अजाब। अब देखिए, थोड़ी देर की गर्मी, थोड़ी देर की दर्द, तकलीफ, अलम बर्दाश्त नहीं होती। किसी को सर दर्द हो तो कितनी बेचैनी होती है, सोचते हैं किस वक्त कोई दवा ले और सर दर्द खत्म हो जाए। और यहाँ क्या अलीम, अलीम का क्या माना बताया था मैंने? बार बार मुसलसल पै दर पै। कुरान पाक की एक आयत है जिससे पता चलता है फलन नज़ीदहुम इल्ला अज़ाबा, अजाब के सिवा हम किसी चीज में इजाफा न करेंगे। अजाब कम होने की बजाय बढ़ता ही जाएगा और ज्यादा होता चला जाएगा। आज यहां से अहद करके उठे कि झूठ आउट, ईमान और झूठ का कोई मेल नहीं। झूठ आता है तो ईमान निकलता चला जाता है, वो उसको खा जाता है।